کہ آپ سے چند مہینے پہلے آپ کے علاوہ ساری کی ساری ٹیم وہی تھی. یہ جو ڈی جے عیسائی تھے, ڈی جے ایم ہوتے, ساری کی ساری وہی ٹیم تھی, صرف ایک فرد تبدیل ہوا تھا. میں نے کہا صرف آپ کے بدلنے سے پوری کی پوری پالیسی بدل گئی. یہ تو ایک کرمنل نیگلیجنس ہے. گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس مرض کی تشخیص کرنی ہے. مرض یہ ہے کہ ریاست پاکستان نہیں چاہتی کہ یہاں پر امن ہو. میں اس پر بڑا کنونس ہوں کہ ریاست پاکستان پختونخوا میں امن نہیں چاہتی. وہ اس کو ایز اے اسٹریٹجک بیس اپنے فیوچر کے اسٹریٹجک آبجیکٹو کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے. اب اس کا راستہ روکنے کے لیے ہم نے کوئی اپنی ایک پالیسی بنانی ہے. تو 25,000 آپریشن کے بعد بھی اگر یہ صورتحال صوبے کا کہ تقریباً ٹیک اوور ہو چکا ہے طالبان کا, پشاور سے آپ باہر نکلے تو تقریباً وہ عدالتیں ان کی ہے, فیصلے ان کے ہیں, احکامات ان کے ہیں, رٹ بھی ان کی ہے. جو کہتے ہیں کہ بھئی آپ آپریشن کی بھی خلاف ہے, آپ مذاکرات کی بھی خلاف ہے, مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں بطور پولیٹیکل ورکر اس میں کنونس ہوں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. دے وانٹ ایبسولوٹ پاور. وہ پاور چاہتے ہیں. پاور آپ دینے کو تیار ہیں, اسٹیٹ کی جو رٹ ہے وہ آپ سرنڈر کرنے کو تیار ہیں. جب نہیں تیار تو وہ مذاکرات کی زبان وہ سمجھتے نہیں ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ ملٹری آپریشن کا بھی حال ہم نے دیکھا. پچھلے دن افغانستان کے ساتھ جو سچویشن بنی تھی, جس بندے کو وہ اپنے ایک پوسٹر بوائے پیش کر رہے تھے کہ افغانستان میں ہیبت اللہ خونزادہ کے بجائے اگر فلانا آ گیا تو پاکستان کے ساتھ حالات ٹھیک ہو جائیں گے, وہی بندہ اصل میں ٹی ٹی پی کو بھی ہیڈ کر رہا ہے. وہی بندہ حافظ گل بہادر کی جو تنظیم ہے اس کو بھی وہ کبھی وہ سربراہ ہے. لیڈر آف اپوزیشن, ایم پی اے صاحبان اور اس حال میں موجود جتنی بھی پختونخوا کی قیادت ہے, میں سب سے پہلے تو مشکور ہوں اسپیکر صاحب کا کہ انہوں نے اس معزز ایوان میں اتنے اہم ایشو پر ہم سب کو مدعو کیا. اور میرے خیال میں یہ ایوان اور پختونخوا کے عوام کے لیے شاید اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے نہ اس سے بہتر کوئی پلیٹ فارم مل سکتا ہے اور نہ اس سے بہتر کوئی دوسری اپرچونٹی مل سکتی ہے. کیونکہ یہاں میرے خیال میں تمام سیاسی قیادت بھی موجود ہے, صوبے کا مینڈیٹ بھی موجود ہے. اور ایک اور بھی میں گزارش کروں گا کہ سیاسی تفریق سے بالا تر یہاں پر بعض سیاسی جماعتیں ہوں گی جو وفاق میں حکومت میں ہوں گی, بعض سیاسی جماعتیں ایسے ہیں جو ماضی میں وفاق میں حکومتیں میں رہی ہوں گی. ان سے یہ گزارش ہوگی کہ پختونخوا کے ایک باشندے کی حیثیت سے جو بھی یہاں سے ایک آواز جائے, آپ سب نے سوچنا یہ ہے کہ ہم اس دھرتی کے رہنے والے لوگ ہیں اور اس کو بچانے کے لیے ہم نے ہی کچھ کرنا ہے. کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہماری وہ جماعتیں جو وفاق میں حکومتیں کرتی ہیں وہ پیریفریز کے حوالے سے جو بھی پالیسیز بناتی ہیں ان کو وہ فوج یا ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پرزم سے دیکھتی ہیں. میں پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں اور نیشنل سیکیورٹی کی کئی میٹنگز کا بھی میں حصہ رہا ہوں. وہاں پر مختلف ادوار میں ہمیں بریفنگ دی جاتی تھی. میں صرف دو کا ذکر کروں گا. ایک, جب فال آف کابل ہوا تقریباً 6 اور 5 یا 7 جولائی 2022 کو, جب مذاکرات شروع ہو چکے تھے اور ہم نے بار بار پارلیمنٹ میں یہ بات اٹھائی اور باقاعدہ بھی یہ مذاکرات اور ان کو واپس بسانے کی بات, یہ تقریباً 2018-19 سے یہ بات شروع ہو چکی تھی. لیکن چونکہ وہ پبلک ریزسٹنس تھی اس وجہ سے وہ بات ہو نہیں پا رہی تھی. 2022 کی یہ بات ہے جب فائنلی جرگے جا رہے تھے, میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا, میں نے کہا وہاں پر طالبان سے مذاکرات ہو رہے ہیں, ان کو واپس لایا جائے گا, یہ تباہی مچ جائے گی. بہرحال بات ہوئی, نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بلائی گئی. وہاں پر جو اس وقت کی ملٹری کمانڈ تھی انہوں نے بریفنگ دی اور ان کی بریفنگ کا کرکس یہ تھا کہ مذاکرات کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. مسئلہ پھر یہ تھا کہ جتنے بھی ہماری اس وقت کی سیاسی قیادت تھی سب نے کہا کہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں. جب مجھنا چیز کی باری آئی میں نے ان سے پوچھا کہ مذاکرات کس پوائنٹ پر آپ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ اقتدار دیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں کو سرنڈر ہونا پڑے گا. میں نے کہا یہ تو مختلف ایکسٹریمز ہیں, آپ کا پوائنٹ آف ایگریمنٹ کیا ہے؟ ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. بہرحال چونکہ میری رائے ایک بندے کی کیا رائے ہوگی, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, وہ کام جاری ہوا, لوگ آ کر واپس آباد ہوئے اور پھر جو حال بنا اب ہم سب دیکھ رہے ہیں. چند مہینے بعد ایک دوسری میٹنگ ہوتی ہے, ایک نئے آرمی چیف آتے ہیں,
اور وہ آرمی چیف صاحب اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہوئے یہ ساری تباہی اس سے مچی. میری پھر جب باری آئی پھر میں نے یہ پوچھا کہ آپ سے چند مہینے پہلے آپ کے علاوہ ساری کی ساری ٹیم وہی تھی. یہ جو ڈی جے آئی تھے, ڈی جے ایم او تھے, ساری کی ساری وہی ٹیم تھی, صرف ایک فرد تبدیل ہوا تھا. میں نے کہا صرف آپ کے بدلنے سے پوری کی پوری پالیسی بدل گئی. یہ تو ایک کرمنل نیگلیجنس ہے. گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس مرض کی تشخیص کرنی ہے. مرض یہ ہے کہ ریاست پاکستان نہیں چاہتی کہ یہاں پر امن ہو. انہوں نے دوحہ ڈیل کے ذریعے افغانستان میں امریکہ کا لوکل کنٹریکٹر بن کر یہاں پر طالبان کو افغانستان کے حوالے کیا, اور پھر اسی کے تسلسل میں طالبان کو پورے اس ریجن میں آباد کیا. اور ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے یہ جو چائنیز اکنامک ایکسپینشن اس کا راستہ روکنا ہے. اور اس گریٹ گیم میں ہماری ریاست نے ہمارے پختونخوا کو ایک دفعہ پھر ایز اے بیٹل گراؤنڈ استعمال کرنا ہے. مرض یہ ہے. اب اس کی تشخیص پختونخوا کی قیادت نے کس طریقے سے کرنی ہے, میرے خیال میں اس پر بات ہونی چاہیے. میں بطور ایک سیاسی ورکر اس پہ بڑا کنوینس ہوں. یہاں پر مجھ سے پہلے پروفیسر ابراہیم صاحب نے بات کی, انہوں نے شک پہ بات کی. میں اس پر بڑا کنوینس ہوں کہ ریاست پاکستان پختونخوا میں امن نہیں چاہتی. وہ اس کو ایز اے اسٹریٹجک بیس اپنے فیوچر کے اسٹریٹجک آبجیکٹو کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے. اب اس کا راستہ روکنے کے لیے ہم نے کوئی اپنی ایک پالیسی بنانی ہے. میں صرف اور پھر آخر میں اس پہ بھی بات کروں گا کہ جو کل اسلام آباد میں حملہ ہوا اور پھر وہ جو محسن نقوی صاحب نے یہ بات کی کہ یہ تو پختونخوا کے عوام افغانستان سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرے. آپ نہیں کر سکتے ہمیں ڈسکنیکٹ. یہ جو دہشت گردی ہے یہ پختونوں پر توپنے کے بجائے آپ کی جو پنجابی جرنیل ہے, جو پنجابی پالیسی ساز ہے, یہ ان کا قیادرہ ہے, یہ ان کی بنائی ہوئی پالیسی ہے. اس کا مورد الزام آپ ہمیں نہ ٹھہرائیں. گزارش یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا پختونخوا کی قیادت کو کہ اس کا اب ہم حل کیا نکالیں. میرے خیال میں یہ جو چند سجیشنز ہیں, سب سے پہلے تو ہم یہ گزارش کرنی ہوگی کہ یہ جو ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. یہاں پر صوبے میں بھی قرارداد ہو چکی ہے. پھر ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی بھی بات ہونی چاہیے. یہ جو این ایف سی کی باتیں ہوئی, آئین میں ہمارے شیئر کی باتیں ہوئی, ہمارا اپنا حق ہے, وہ نہیں دیا جا رہا. اور یہ جو ہمارے ریجن کو ایز اے لیبارٹری استعمال کیا جاتا ہے, وہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر یہ جو ہمارا فیڈریٹنگ سٹرکچر ہے ہمارا کانسٹیٹیوشنل, ایک صوبے کی وہاں پر اکثریت ہے, وہ وہاں پر فوکس ان کا ان کی اکثریت لے آتے ہیں. باقی 3 جو فیڈریٹنگ یونٹ تھے یا اسپیسیفکلی 2 جو فیڈریٹنگ یونٹ تھے, ان کو ہر قسم کے تجربے کے لیے اگر استعمال اسٹیبلشمنٹ کرے, پاکستان کی جو مین اسٹریم سیاسی قیادت ہے ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ساتھ ہی ساتھ یہ جو اسامہ بن لادن کا کمیشن تھا, اس کی بھی میرے خیال میں اس طریقے سے مطالبہ ہونا چاہیے کہ اس کو بھی پبلک کیا جائے. پولیس کی بات ہوئی. پولیس میرے خیال میں ہم نے 2021 میں وزیرستان میں بھی ایک جرگہ کیا, تو اس میں بھی ہم نے یہ قرارداد پاس کی تھی کہ پچھلے دنوں بھی یہاں پر ڈی جی اشکار صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ 25,000 ہم نے آپریشن کیے. تو 25,000 آپریشن کے بعد بھی اگر یہ صورتحال صوبے کا کہ تقریباً ٹیک اوور ہو چکا ہے طالبان کا, پشاور سے آپ باہر نکلے تو تقریباً وہ عدالتیں ان کی ہے, فیصلے ان کے ہیں, احکامات ان کے ہیں, رٹ بھی ان کی ہے. تو میرے خیال میں جب 25,000 آپریشن کے بعد یہ سچویشن ہے تو کچھ عرصے کے لیے یہ اختیار وہ کسی اور کی بھی حوالے کر دے, اور اس کے لیے میرے خیال میں ایمرجنسی بیسس پر ایک نئی ایڈیشنل پولیس فورس ریکروٹ کی جائے, کیونکہ یہ تقریباً 1 ڈویژن سے زیادہ فورس تو صرف نارتھ وزیرستان میں ہے. وہ 35-40 ہزار کے قریب وہ فوجی جو ہے وہ مفت میں نہیں رہ رہے, وہ ہمارے صوبے کے فنڈ سے ان کو اضافی سیکیورٹی الاؤنس جاتا ہے, اضافی تنخواہ ملتی ہے. تو یہ تنخواہ کیوں نہ اپنے پولیس کو ہم دیں. دوسری گزارش یہ ہوگی کہ ایک بات ہماری خصوصاً وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی آپ آپریشن کے بھی خلاف ہیں, آپ مذاکرات کے بھی خلاف ہے, مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں بطور پولیٹیکل ورکر اس میں کنونس ہوں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. دے وانٹ ایبسولوٹ پاور, وہ پاور چاہتے ہیں. پاور آپ دینے کو تیار ہیں, اسٹیٹ کی جو رٹ ہے وہ آپ سرنڈر کرنے کو تیار ہیں. جب نہیں تیار تو وہ مذاکرات کی زبان وہ سمجھتے نہیں ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ ملٹری آپریشن کا بھی حال ہم نے دیکھا. حل یہ ہے
کہ جنہوں نے بنایا ہے ان کو ان کا ختم کرنا ان کو بڑا اچھی طریقے سے آتا ہے. ان کو وہ بٹن معلوم ہے جہاں سے وہ اس کو دبانا ہے. اس کو پچھلے دن افغانستان کے ساتھ جو سچویشن بنی تھی, جس بندے کو وہ اپنے ایک پوسٹر بوائے پیش کر رہے تھے کہ افغانستان میں ہیبت اللہ خونزادہ کے بجائے اگر فلانا آ گیا تو پاکستان کے ساتھ حالات ٹھیک ہو جائیں گے, وہی بندہ اصل میں ٹی ٹی پی کو بھی ہیڈ کر رہا ہے, وہی بندہ حافظ گل بہادر کی جو تنظیم ہے اس کو بھی وہ کبھی وہ سربراہ ہے. تو ابھی بھی مطلب وہ جو اس ریجن کے حوالے سے ان کی جو وہ جو یہاں پر مختلف کھیل کھیلے انہوں نے, ان سے ابھی بھی انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اسٹریٹجک ان کا جو گیم ہے یہاں پر, ان کے جو منصوبے ہیں اس کو روک تھام کے لیے یہاں پر پختونخوا کی قیادت کو یک آواز ہو کر ان سے یہ ریکویسٹ کرنی ہوگی. اور پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے جنوینلی کچھ کام کیا ہے اور آپ مخلص ہیں, تو ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے. اور میرے خیال میں وہ بھی اس صوبے سے ڈیمانڈ ہونی چاہیے. ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے تاکہ جتنے بھی یہاں پر آپریشن ہوئے, جس طریقے سے دہشت گردی یہاں پر آئی ہے, جس طریقے سے یہاں پر پھیلی ہے, اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. اگر آپ نے چوری نہیں کی تو میرے خیال میں پھر گھبرانا بھی نہیں چاہیے. ہم اس سے بہت زیادہ کلیئر ہیں. یہ دن دہاڑے گڈ طالبان جن کو آپ گڈ کہتے ہیں, وہ بندو سے اگر آپ جو انٹرنیشنل ہائی وے ہے وہاں پر ایک ٹرک پہ 1000 روپے لیتے ہیں. یہ ریاست کے ناک تلے ہو رہا ہے, یہ وہاں پر فوج کے ناک تلے ہو رہا ہے. اور یہاں پر جس طریقے سے پروفیسر صاحب نے بات کی, جب چیف منسٹر ہے جو چیف ایگزیکٹو ہے پروونس کا, اس نے خود کہہ دیا کہ بھئی ہم جب گٹ کو پکڑتے ہیں تو ایم آئی عیسائی والے آ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں مسئلے کی ڈائگنوسس تو ہو گئی ہے. ان کے حل کرنے کے لیے میرے خیال میں ہم اسی کے اکارڈنگلی اگر کچھ تجاویز پیش کریں گے تبھی حل پاسبل ہوگا. ادروائز تو پھر ہم نشستن برخاستن یہاں پر آتے جائیں گے اور یہ نشست برخاست ہوتے جائے گی. میرے خیال میں اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا. ایک سیریس اپیل, ایک سیریس کال یہاں سے میرے خیال میں پختونخوا کے عوام کی طرف سے جانی چاہیے ریاست پاکستان کو کہ خدارا ہمارے خون کے ساتھ کھیلنا مزید آپ بند کر دیں, ہمارے علاقے کے ساتھ کھیلنا ہمارے بند کریں, ہمارے جغرافیہ کے ساتھ کھیلنا آپ مزید بند کر دیں. یہاں پختونخوا کے عوام کا آپ کے اوپر اعتماد نہیں رہا ہے, اعتماد کھو چکا ہے. آپ آئندہ آنے والے وقت میں جو بھی منصوبہ جس طریقے کا بھی حربہ یہاں پر لائے, عوام کا آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. جب عوام کا آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, آپ جو بھی کریں اس کا حل نہیں نکلے گا. جب عوام کا اعتماد کا حال ہوگا تو میرے خیال میں وہاں پر آپ کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہوگی. دہشت گردی کا علاج پختونخوا کے عوام خود ہی نکال لے گی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام